ہم تسمیہ کے حوالے سے جو تشریح ہے وہ تقریباً مکمل پڑھ چکے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ نماز میں جب ہم آغاز کریں گے قرات کا تو تسمیہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ اس میں ہمارے ائمہ کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ان تمام اختلافات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جائز اور ناجائز کی بحث ہے۔ نہیں، اس میں بحث یہ ہے افضل ہے یا مفضول ہے، بہتر ہے یا غیر بہتر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ بعض کے نزدیک ایک چیز بہتر ہے، دوسرے اسے کہتے ہیں نہیں بہتر ہے کہ یہ نہ کیا جائے۔ جائز اور ناجائز کا مسئلہ ان معاملات میں فقہا کے درمیان ہم لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تسمیہ نہ اونچی آواز سے پڑھی جائے گی نہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، وہ کہتے ہیں سرے سے یہ مشروع ہی نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نماز میں تسمیہ پڑھنا مسنون ہے۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے ان میں بسم اللہ اونچی پڑھی جائے گی، جن نمازوں میں قرات آہستہ کی جاتی ہے ان میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد، اسی طرح امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم جو اہل حدیث علماء کے اکابرین شمار کیے جاتے ہیں، ان کا بھی ان سب کے اوپر یہی ہے کہ جی آہستہ پڑھنے کی روایات زیادہ معتبر ہیں اور وہ زیادہ لائق ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ اب جو ہمارے ہاں ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ اہل حدیث، ان کے نزدیک کیا بات بہتر ہے کہ آہستہ پڑھی جائے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نماز میں الحمد سے قرات شروع کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نماز میں تعوذ تسمیہ جس طرح ثنا آہستہ پڑھی جاتی ہے اس طرح تعوذ اور تسمیہ بھی آہستہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تسمیہ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فقہا نے یہ لکھا کہ فاتحہ سے پہلے، بعض نے یہ بیان کیا، بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ نے نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد سلام تک پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھی جائے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد دوسری جب آپ سورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی بسم اللہ اگر پڑھ لی جائے تو ثواب ہے، مستحب ہے، پڑھ لی جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں اگر بسم اللہ پڑھ لیتا تو ثواب کا کام ہے، لیکن تعوذ اور تسمیہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد لازمی پڑھا جائے گا، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اس کو اونچی آواز سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، ہم اس پہ بھی الحمدللہ عمل کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ کبھی کبھی وہ جو آہستہ نمازیں ہیں قرات والی، ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، ان میں بھی کبھی کبھی ایک آدھ لفظ اونچی آواز سے قرات کر دیا کرتے تھے تاکہ پیچھے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ آج ہم نے نماز میں یہ تلاوت کیا، آج ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں ان کو کبھی کبھی اونچی بھی پڑھا گیا تاکہ تعلیم ہو جائے کہ یہاں جو خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اس میں بالکل خاموشی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ پڑھا جا رہا ہے جو اونچی نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس کو بھی کبھی کبھی تعلیم کے لیے اونچی پڑھا گیا۔ الحمدللہ ہم اس پہ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے، کبھی یہ تعوذ اور تسمیہ بھی انشاءاللہ اونچی پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک فقہی مسئلہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا، جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، سورہ انفال پر آپ پہنچے، سورہ انفال مکمل ہو گئی، اب سورہ توبہ آپ نے شروع کی تو کہتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر آپ نے آغاز ہی سورہ توبہ سے کیا تو پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اگر پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، اگر شروع ہی وہاں سے کر رہے ہیں تو پھر
بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر طور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اب ہم یہ مسئلہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے اوپر غسل لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اب وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب وہ ایسے عالم میں ہوں تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی قرأت نہیں کر سکتے۔ اب ایک شخص کے اوپر غسل لازم ہے، اسی طرح ایک عورت پر غسل لازم ہے، اب وہ کھانا بنانے لگتی ہے، کام کرنے لگتی ہے، اب اس سے پہلے وہ کیا کرے گی؟ تو اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ جو ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں وہ بطور قرأت نہیں پڑھ رہے، بطور قرأت نہیں پڑھ رہے بلکہ بطور دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح ہر وہ شخص جو پاکی کی حالت میں نہیں ہے اور اس کے اوپر غسل لازم ہو چکا ہے، مخصوص حالت میں ہے، وہ اس حالت میں بھی ذکر کی نیت سے، برکت کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کل سورہ فاتحہ کی طرف اپنا جو ہے رخ کریں گے اور وہاں سے پھر اس کے فضائل اور پھر اس کے تعارفی جو کلمات ہوں گے انشاءاللہ وہاں سے آغاز ہوگا۔ آج ہمارا تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل تھے وہ مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔